مختلف شہروں یا علاقوں کے نام بڑے دلچسپ اور کئی لوگوں کے لیے حیران کن ہوتے ہیں اور ان ناموں کے پیچھے پوری داستان چھپی ہوتی ہے جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ ایسے ہی پاکستان کے کچھ بڑے شہروں یا معروف علاقوں کے نام کیسے پڑے آپ کو بتاتے ہیں۔ 1959 میں اسلام آباد مرکزی دارالحکومت کا علاقہ قرار پایا۔ اس کا نام مسلمانان پاکستان کے مذہب اسلام کے نام پر اسلام آباد رکھا گیا۔ راولپنڈی، یہ شہر راول قوم کا گھر تھا۔ چودھری جھنڈے خان راول نے 15ویں صدی میں باقاعدہ اس کی بنیاد رکھی۔ کراچی، تقریباً 220 سال پہلے یہ ماہی گیروں کی بستی تھی۔ کلاچو نامی بلوچ کے نام پر اس کا نام کلاچی پڑ گیا، پھر آہستہ آہستہ کراچی بن گیا۔ 1925 میں اسے شہر کی حیثیت دی گئی۔ 1947 سے 1959 تک یہ پاکستان کا دارالحکومت رہا۔ حیدرآباد، اس کا پرانا نام نیرون کوٹ تھا۔ کلہوڑوں نے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب کر کے اس کا نام حیدرآباد رکھ دیا۔ اس کی بنیاد غلام کلہوڑا نے 1768 میں رکھی۔ 1863 میں انگریزوں نے شہر پر قبضہ کر لیا۔ اسے 1935 میں ضلع کا درجہ ملا۔ پشاور لوگوں کی نسبت سے اس کا نام پشاور پڑ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق محمود غزنوی نے اسے یہ نام دیا۔ کوئٹہ، لفظ کوئٹہ کواٹا سے بنا ہے جس کے معنی کلے کے ہیں۔ بگڑتے بگڑتے یہ کواٹا سے کوئٹہ بن گیا۔ سرگودا، یہ سر اور گودھا سے مل کر بنا ہے۔ ہندی میں سر تالاب کو کہتے ہیں۔ گودھا ایک فقیر کا نام تھا جو تالاب کے کنارے رہتا تھا، اس لیے اس کا نام گودھے والا سر بن گیا، بعد میں سرگودا کہلایا۔ 1930 میں باقاعدہ آباد ہوا۔ بھاولپور، نواب بھاول خان کا آباد کردہ شہر جو انہی کے نام پر بھاولپور کہلایا۔ مدت تک یہ ریاست بھاولپور کا صدر مقام رہی۔ پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنے والی یہ پہلی ریاست تھی۔ 1 یونٹ کے قیام تک یہاں عباسی خاندان کی حکومت تھی۔ ملتان، کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تاریخ 4000 سال قدیم ہے۔ البیرونی کے مطابق اسے ہزاروں سال پہلے آخری کریسیگیا کے زمانے میں آباد کیا گیا۔ اس کا ابتدائی نام کیسا پور بتایا جاتا ہے۔ فیصل آباد، اسے ایک انگریز سر جیمز لائل گورنر پنجاب نے آباد کیا۔ اس کے نام پر اس شہر کا نام لائل پور تھا۔ بعد ازاں عظیم سعودی فرمانروا شاہ فیصل شہید کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ رحیم یار خان، بھاولپور کے عباسیہ خاندان کے ایک فرد نواب رحیم یار خان عباسی کے نام پر یہ شہر آباد ہوا۔ ساہیوال، یہ شہر ساہی قوم کا مسکن تھا، اسی لیے ساہیوال کہلایا۔ انگریز دور میں پنجاب کے انگریز گورنر منٹگمری کے نام پر منٹگمری کہلایا۔ نومبر 1966 میں صدر ایوب خان نے عوام کے مطالبے پر اس شہر کا پرانا نام یعنی ساہیوال بحال کر دیا۔ سیالکوٹ، 2000 قبل از مسیح میں راجہ سیالکوٹ نے اس شہر کی بنیاد رکھی۔ برطانوی عہد میں اس کا نام سیالکوٹ رکھا گیا۔ گجرانوالہ، ایک جاٹ ساہی خان نے اسے 1365 میں آباد کیا اور اس کا نام خان پور رکھا۔ بعد ازاں امرتسر سے آ کر یہاں آباد ہونے والے گجروں نے اس کا نام بدل کر گجرانوالہ رکھ دیا۔ شیخو پورہ، مغل حکمران نور الدین سلیم جہانگیر کے حوالے سے آباد کیا جانے والا شہر۔ اکبر اپنے چہیتے بیٹے کو پیار سے شیخو کہہ کر پکارتا تھا اور اسی کے نام سے شیخو پورہ کہلایا۔ بھاول نگر، ماضی میں ریاست بھاول نگر کا ایک ضلع تھا۔ نواب سر صادق محمد خان عباسی خامس پنجم نے مورث اعلیٰ کے نام پر بھاول نگر نام رکھا۔ میاں والی، ایک صوفی بزرگ میاں علی کے نام سے موسوم شہر میاں والی 16ویں صدی میں آباد کیا گیا۔ جھنگ، یہ شہر کبھی چند جھونپڑیوں پر مشتمل تھا۔ اس شہر کی ابتدا صدیوں پہلے راجہ سرجا سیال نے رکھی تھی اور یوں یہ علاقہ جھگی سیال کہلایا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جھنگ سیال بن گیا اور پھر صرف جھنگ رہ گیا۔